العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کہ کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے، جو اس کا شریک ٹھہرائے وہ دوزخی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کسی بندے کی اطاعت سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہوا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہوگا کہ ایمان مجموع ہے تین چیزوں کا: دل سے پہچاننا، اور زبان سے اقرار کرنا، اور ارکان سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنا۔ ھذا رحمۃ من ربی۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 169ویں نمبر تک پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے انہیں خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہماری گفتگو ان جزئیات سے مل کر بنے گی، خطیب الانبیاء اور شعیب نام سے برکت۔ آپ کا خاندان، آپ کی نبوت اور ملک، آپ کی قوم کے جرائم اور سزا، کیا آپ ہی موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں؟ آپ کا وصال اور مزار۔ خطیب الانبیاء، آپ کا یہ ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملا ہے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکرہ قال ذاک خطیب الانبیاء۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تو کیا کہا کہ وہ خطیب الانبیاء ہے۔ یہ جو حدیث ہے آپ کو یہ مل جائے گی ابن کثیر کی جو قصص الانبیاء ہے نا، اس کے صفحہ 220 پہ، اور ابھی عبداللہ حاکم نسابوری کی جو مستدرک علی الصحیحین ہے نا، اس کی جلد دوسری اور صفحہ 620 پہ مل جائے گی۔ تفسیر ابن جریر، ان کتب میں یہ فرمان موجود ہے کہ آپ خطیب الانبیاء ہیں۔ خطیب مفرد ہے، صفت مشبہ ہے، فعیل، خطبہ دینے والا۔ خطیب خطبہ دینے والا۔ عربی میں خطبہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہے؟ الکلام المنصور المسجع، جس سے یہ کلام صادر ہوتا ہے نا اسے خطیب کہتے ہیں۔ بات میں فصاحت و بلاغت و حلاوت کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کا ٹائٹل ملا۔ آپ ان انبیاء میں سے تھے جو عربی بولتے تھے، آپ کمال کے خطیب تھے۔ دور دراز سے لوگ آپ کا آواز سننے کے لیے آتے تھے، کشش تھی آپ پہ، مگر دشمن جو تھے آپ کے وہ راہوں پہ اور چوراہوں پہ بیٹھ جاتے کہ آپ کے جلسہ میں یہ لوگ نہ جائیں۔ خطیب الانبیاء کی سمجھ آ گئی؟ شعیب یہ آپ کا ذاتی نام ہے، یہ اسم ہے بر وزن فعیل۔ قرآن مجید میں مختلف اعراب کے ساتھ یہ 11 مرتبہ آیا ہے۔ شام ان سے بھی شعیب ہو سکتا ہے، تصغیر ہے نا۔ تو شام جو ہے یہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو ایک ہی زبان بولتی ہے، جن کا شجرہ ایک باب تک جا کر ملے، وہ شابن ہے، تو اس سے بنے شعیب، تصغیر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شعبن سے شعیب بنائے، تو شیب کا معنی گھاٹی ہوتا ہے۔ شیب ابی طالب سنا آپ نے؟ شیب ابی طالب ہیں تو وہ گھاٹی تھی نا، تو شیب سے شعیب بنایا جائے، تصغیر، تو معنی ہوگا چھوٹی گھاٹی، چھوٹا ایک خاص گروپ، خالص گروپ۔ آپ مدین میں ہی پیدا ہوئے، آپ کے آباء و اجداد ابراہیمی ہیں۔ اہل مدین جو تھے آپ کے خاندان کی وجہ سے آپ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، دور سے بس بدتمیزیاں کرتے تھے، جملے کستے تھے، لیکن آپ کو جسمانی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ آپ کا خاندان پاورفل تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبی رسول تھے، آپ کو 2 قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب حوالہ سن لیں پہلے۔ پہلی قوم مدین، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اہل مدین آپ کے قبیلے کی طرف رسول بنایا، چونکہ مدین آپ کا قبیلہ ہے اس لیے اخاہم آیا ہے، کیونکہ یہ آپ کے شجرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا،
اخاہم کا معنی بھائی نہیں کریں گے، کیونکہ کافر اور مسلم بھائی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے اس کا ترجمہ بھائی کیا ہے نا، تو یہ یاد رکھیے گا، ان کو دوبارہ سٹڈی کرنا پڑے گی دین کی۔ اللہ کے بندو، یہاں تو نکاح کیا ہو، دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھائی صرف مومن ہو سکتا ہے، بھلے سے کوئی خونی رشتہ ہو بھی نہ ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب ترجمہ کرتے آپ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے، کیونکہ آپ نے چوری تو کرنا نہیں ہوتا تھا نا کہ ڈکشنری نکالی، 26-27 تراجم سامنے رکھ لیے، نہیں، آپ تو بس لیٹتے ہوئے وہی آدھا گھنٹہ جو کیلولے کا ٹائم تھا اسی ٹائم میں آپ لکھواتے تھے۔ تو الہامی ہے الفاظ۔ تو ان کی قوم، یہ مدین ان کی قوم ہے۔ اب مدین کہاں تھا؟ شعیب علیہ السلام مدین میں پیدا ہوئے، تو یہ مدین کہاں تھا اور یہ مدین کون تھا؟ تو سن لیجئے، مدین کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے۔ مدین نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا۔ آپ نے ان کو یہاں بسایا، خود بسایا، تو ان کے نام پہ جگہ کا نام بھی مدین ہی پڑ گیا اور قبیلے کا نام بھی مدین ہی ہوا۔ اور یہ کوئی نئی یہ کوئی چیز حیران کو نہیں ہے۔ آپ کے اپنے ممالک کے اندر بھی ایسا ہے، جس نے اس شہر کو بسایا، یا وہ اس شہر کا بڑا مشہور آدمی تھا، یا بڑی کنٹریبیوشن تھی اس کے اندر، یا بڑا تعلق تھا ان لوگوں کا اس کے ساتھ۔ تو یہ ان ساری وجوہات کی بنا پر شہر کا، علاقے کا نام، گلی کا نام ہو جاتا ہے۔ تو مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، قبیلے کا نام بھی پھر مدین ہو گیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ انہی کی اولاد سے تھے۔ مدین علاقہ جو ہے اس میں پہاڑ زیادہ تھے۔ اب یہ علاقہ آپ کو سعودی عرب اور اردن میں بٹا ہوا ملے گا۔ منطقہ تبوک میں آج بھی آثار ہیں۔ تبوک اور مدین یہ قریب ہے، جہاں تبوک کا اینڈ ہو جائے گا نا، آگے مدین اس کے قریب پڑتا ہے۔ اور دوسری جو قوم ہے قریب میں، وہاں بہت درخت تھے، اس لیے اس قوم کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ یہ دوسری قوم ہے جس کی طرف آپ رسول بن کر آئے۔ ان کی تجارت اور عبادت، حتیٰ کہ خوراک، سب کچھ یہی درخت تھا، اسی سے ریلیٹڈ تھی۔ آدمی کی جس شے سے تجارت جڑی ہو، عبادت بھی اسی کی کرنے لگ جاتا ہے، اسی کی سٹوریز بننے لگ جاتی ہیں، جس سے اس کا کھانا پینا وابستہ ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہندو آغاز میں گائے سے زمین میں ہل چلاتے۔ یہ اصل تو ہندوستان کی قوم کوئی اور ہے نا، یہ تو باہر سے آئے تھے، جو اب پنڈت ہیں، برہمن جو ہیں، یہ تو باہر سے آئے تھے۔ اب وہ جو گائے تھی نا، گائے تو آغاز میں کیا تھا کہ گائے سے زمین میں ہل چلاتے، دودھ پیتے، گوبر سے آگ جلاتے، زندگی قائم رکھنے کا یہ ذریعہ تھی۔ تو گاؤ جو ہے وہ ماتا کے درجے تک چلی گئی۔ جب اتنے فوائد آپ کو دے رہی ہے تو پھر یہ ماتا کے درجے تک پہنچ گئی۔ باقی مسلمانوں کی ضد میں آ کر اسے اعلیٰ انسانی مقامات بلکہ بھگوانی مقامات مل گئے۔ یہی حال اصحاب الایکہ کا بھی ہوا۔ ان کی زندگی کی گزر بسر اس کی تجارت و نوازش پہ ہوتی تھی۔ یہ درخت ہی ان کی پہچان بن گیا۔ آپ اصحاب الایکہ کی طرح بھی رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین، جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے الا تتقون، تم ڈرتے نہیں اللہ کے غضب سے؟ انی لکم رسول امین، میں بے شک تمہاری طرف رسول ہوں، امانت دار۔ کچھ محققین کا یہ لکھنا ہے کہ ایکا کوئی خاص درخت تھا، اسے انگلش میں کاپس کہتے ہیں، COPPICE۔ لیکن مجھے جب میں نے اس کو کاپس کو دیکھا تو مجھے اس میں کوئی ایسی خوبصورتی نظر نہیں آئی کہ اسے پوجا جائے۔ جھاڑیوں کی طرح دکھتا ہے، بڑے ہو کر اس کے تنے درختوں کی طرح دکھتے ہیں۔ لیکن کچھ جگہ میں نے پکچر ایک دیکھی ہے اصحاب الایکہ کے ساتھ، ایک درخت کی تصویر، اگر وہ ہے تو پھر اس میں خوبصورتی ہے۔ تنا ایک ہی ہوتا ہے لیکن اوپر سے اس کی خوبصورتی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایکا درخت کو کہتے ہیں جس کے آس پاس بھی ایک جھنڈ ہو۔ تو اس ڈیفینیشن کے مطابق تو کاپس ہی بنتا ہے۔ کچھ مفسرین کا اصرار ہے کہ اہل مدین کو ہی اصحاب الایکہ سے یاد کیا گیا ہے، کہ اہل مدین اصحاب الایکہ ایک ہی۔ اہل مدین کی ایک شاخ ہے جو ایسے علاقے میں رہتی تھی جہاں یہ درخت زیادہ اگتا تھا۔ امام طبری کا کہنا ہے کہ آپ اہل مدین اور اصحاب الایکہ دونوں کی طرف رسول بن کر آئے، دونوں الگ الگ ہیں، یہ امام طبری کا کہنا ہے۔ میرا خیال بھی یہی ہے، کیونکہ اہل مدین کی طرف جانے کا ذکر کیا تو اخاہم بولا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کیونکہ یہ آپ کے قبیلے سے تھے۔ اصحاب الایکہ کا تذکرہ کیا تو اخاہم نہیں کہا، کیونکہ وہ الگ قوم سے تھے اور دوسرے علاقے کے تھے۔ اور جو ترجیح پیش کی گئی ہے وہ بہت ہی کمزور ہے۔ اصحاب الایکہ کے لیے سورۃ الشعراء میں عذاب و یوم الذلہ ہے، اور اہل مدین کے لیے آراف، سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں ایک ہے بس چیز، وہ کیا؟ فی دارہم جاسمین، ایک جگہ دیار آ جاتا ہے لیکن بات تو ایک ہی ہے نا۔
اہل مدین کو گھروں میں ہی مار دیا گیا اور اصحاب الایکہ کو باہر میدان میں بلا کر مارا. اس میں باریک عمدہ فرق ہے. ابن عاشور نے یہ کہا ہے کہ تمام مفسرین کے اقوال پڑھنے کے بعد صحیح یہی لگا کہ اہل مدین اور اصحاب الایکہ یہ الگ الگ قوم ہے، مگر جرم دونوں کا ایک ہی تھا، تجارت میں بےایمانی، کوالٹی میں ناانصافی اور شرک. اگر یہ دونوں نام اہل مدین اور اصحاب الایکہ ایک ہی قوم کے ہیں تو سب کے لیے فی دارہم جاسمین ہی ہوتا. اہل مدین چونکہ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، اس لیے مارنے کے لیے زلزلہ اور چنگاڑ کا استعمال کیا گیا. اصحاب الایکہ رہتے ہی جنگلوں میں تھے، باہر میدان میں لا کر مارا گیا انہیں. اہل مدین تو ابو الانبیاء کی اولاد سے تھے، رسول کو مانتے تھے، اس لیے کذبوا شعیبا آیا ہے. یہ ایک اور فرق سن لیجئے. اور اصحاب الایکہ یہ کسی رسول کو نہ مانتے تھے بشمول شعیب علیہ السلام، اس لیے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین ہے. حضرت شعیب علیہ السلام ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. وہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی سٹوری 111 سنیے گا. حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی سٹوری میں 162 نمبر پہ بیان کرایا. یہاں اتنا سنیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا شجرہ جو ہے وہ حضرت مدین سے جا کر ملتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ سے پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچوں کو بسانے کی کمال تقسیم تھی، بلکہ کہنا چاہیے الہامی تقسیم ہے کہ آپ نے اپنے ذہن سے نہیں سوچا، اللہ نے فرمایا. اسحاق علیہ السلام کو کنعان میں بسایا اور حضرت مدین کے لیے منطقہ تبوک چنا. وہاں مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بڑی، دولت میں بھی اضافہ ہوا اور اولاد میں بھی اضافہ ہوا. مدین کے بیٹے یشجر، بعض نے را کی جگہ پہ بے لکھا ہے، یشجر ہوئے. ان کے بیٹے میکائیل یا مکیال، ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جن کا نام شعیب علیہ السلام ہوا. یہ علامہ شوکانی کی طرف سے جو شجرہ ہے وہ بیان کرو نا، شجرے میں فرق ہے. آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے تھی اور والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے پر پوتے لگتے ہیں. علامہ شوکانی اور تہذیب الاسماء واللغات پہلی جلد ہے صفحہ 246 میں جو شجرہ ہے وہ یہ ہے: شعیب بن میکائیل میکیال بن یشجر بن مدین بن ابراہیم. یہ چونکہ معتبر آدمی ہیں اس لیے ان کا نام لیا اور یہی میں نے بیان کیا. دوسری کتب میں ناموں کی کمی بیشی ہے، مگر ایک بات مشترکہ ہے کہ آپ ابراہیمی ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی طرح عربی نبی ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیجیے ذرا: اربعۃ من العرب ہود صالح شعیب و نبیک ابا ذر. کتاب البر والاحسان لابن حبان کی ہے، یہ ابن حبان کی. البدایہ و نہایہ کتاب الجامع اخبار الانبیاء المتقدمین. الترغیب والترہیب منذری کی. تفسیر ابن کثیر. یہ آپ کو اربعۃ من العرب ان کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی. یہ چار جو ہیں وہ عربی ہیں. پہلوں کی بات کریں، ہود، صالح، شعیب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مکہ میں رہ کر عربی بولنا شروع کی، ان کی مدر ٹنگ عربی نہ تھی. اسماعیل علیہ السلام کو عربی نبی کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کی قوم عربی بولتی تھی، اور نبی کی زبان وہی ہوتی ہے بحوالہ قرآن جو قوم کی ہوتی ہے. یہ میرے پاس یہ دلیل ہے، میں اس لیے ان کو عربی نبی کہہ رہا ہوں. بھئی وہ نبی انہی کی طرف آئے نا جہاں آپ رہ رہے تھے. تو جہاں آپ رہ رہے تھے وہاں کون قوم رہتی تھی؟ جو عربی بولتی تھی. انہی کے ملاپ کے ساتھ ہی تو عربی آگے بڑھی. تو قرآن مجید کی جو آیا ہے، جو اصول ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، جو بھی رسول جو ہے وہ بھیجا وہ جس قوم کی طرف بھیجا اس کی وہ زبان بولتا بھیجا. تو اسماعیل علیہ السلام کی قوم بولتی ہے عربی، تو آپ کنعانی زبان بولیں گے وہاں نہیں. تو میں اس لیے عربی کہہ رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ ان کا نام نہیں لیا. عربی بولنے والے 4 نبی آئے: حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور تمہارے نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیل علیہ السلام سے پہلے عرب کو العرب العاربہ کہتے ہیں، اور جو آپ کے بعد آپ کی اولاد سے ہوئے ہیں انہیں العرب المستعربہ کہتے ہیں. یہ عرب مستعربہ ہے. حضرت ہود اور حضرت صالح دونوں پر سلامتی ہو، یہ عرب العاربہ ہیں. اس حدیث کی سند پہ گفتگو ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصر نہیں فرمایا کہ یہی 4 ہیں. جی حصر نہیں ہے کہ یہی 4 ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یہ نہیں کہا آپ نے. خاص موقع پر مختصر گفتگو کی اور ایک خبر دے دی. بات ہوتی ہے بھئی وہ ہود علیہ السلام بھی عربی تھے، وہ صالح علیہ السلام بھی عربی تھے، شعیب علیہ السلام بھی عربی تھے. یہ ایسے مت. تو یہ حصر نہیں، آپ سمجھیں کہ یہی 4 تھے، کیونکہ جب آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو اور نام بھی ملیں گے.
حضرت شعیب علیہ السلام بڑے حسین تھے، اللہ کی طرف سے علم و فہم عطا ہوا تھا. اللہ کا کوئی نبی، کوئی اس کا دوست جاہل نہیں ہوتا. اگر ہم نے صرف اتنا ہی جان لیا ہوتا تو لٹریسی ریٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا زیادہ ہوتا. بس یہ جملہ جان لیا ہوتا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی جاہل نہیں تھا، اور اللہ کا کوئی بھی دوست جو دنیا میں وہ جاہل ہوتا ہی نہیں، اور اگر وہ پڑھا ہوا نہ ہو تو اللہ اس کو جاہل رہنے نہیں دیتا، اس کو عارف بناتا ہے، پھر دوست بناتا ہے. یہ سوچ لیا ہوتا تو لٹریسی ریٹ ہمارا زیادہ ہوتا. لیکن اب کیا حال ہے؟ اب میں ریسرچ کر رہا دیکھ رہا تھا کہ مذہب کے لحاظ سے زیادہ پڑھنے والا مذہب کون سا ہے، تو پتا چلا کہ یہودی جو ہیں وہ سب سے زیادہ اسکول جاتے ہیں. مسلمانوں کا نمبر 6 کی لسٹ میں 5واں ہے. 6 کی لسٹ ہے، لسٹ میں 6 ہیں مذاہب، 6 میں 5واں نمبر اسلام کا ہے، مسلمانوں کا. یہ میں 2016 13 دسمبر کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کا بھی قصور نہیں ہے یار، لوگوں نے علم بھی بدل دیا، علم کے ذرائع ہی بدل دیے ہیں. ایک آنکھ سیٹلائٹ، اس کو میں ایک آنکھ کہتا ہوں، ایک آنکھ سیٹلائٹ جو ایک عظیم دجال ہے، مرد و عورت سب اس کے قبضے میں آ گئے ہیں. اب علم بھی بدل گیا ہے، علم کے ذرائع بھی بدل گئے. تب امام بخاری علامہ تھے، صاحب علم تھے. اب جو نیٹ چلا سکتا ہو وہ علم والا ہے نا، پروگرامنگ کر سکتا ہو وہ علم والا ہے. تو بدل گئے نا، علم بھی بدل گیا، علم کے ذرائع بھی بدل گئے. اب تو نیٹ کے نیٹ میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ مچھلی بھی نیٹ میں نہیں پھنسی ہوگی، اس کے بھی نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے علم کو اللہ سے سیکھا. بہت کم گفتگو کرتے، زیادہ سوچتے. آپ کافی امیر تھے، یہ دولت ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیے. مجھے علامہ ثاقب شامی صاحب کی بات بڑی اچھی لگی، میری مسجد میں جب تشریف لائے تھے. بہت محبت کرنے والا شخص ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا بزنس ساتھ میں کرے تاکہ ان کی گفتگو میں دم ہو. بات ان کی بہت اچھی ہے، لیکن کیا کریں کہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو یہ پڑھ نہیں سکتے. 24 گھنٹے کا یہ ہے. تو پھر جو دوست احباب ہیں وہ بیچارے ہمارے معاشی حالت کو خود ذمہ لے لیتے ہیں کہ جناب ان کے کھانے پینے کا سلسلہ جاری رہے، یہ پڑھتے رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لیکچر میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کیا میں اٹھ کے آ کے شروع کر دیتا ہوں؟ نہیں. 2 دفعہ تو میں اسے لکھتا ہوں. اسٹڈی کرنے میں کتنا ٹائم لگاتا ہوں گا؟ حاضر رحمت میرے رب، یہ میرے رب کا کرم ہے، اور یہ میں صرف اور صرف بخشش کے لیے کرتا ہوں. آگے ٹیم کو دے دیتا ہوں، وہ ٹیم کی اپنی مرضی ہے. تو یہ علماء کا محتاج نہ ہونا یہ تبلیغ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جی. پھر وہ ڈرتا نہیں ہے. اللہ کرے گا کبھی ہمیں بھی محتاجی ہماری بھی ختم فرما دے گا اللہ. تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دولت تھی. اس بات کا اشارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 سے ملتا ہے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. کہا ہے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، اس کا خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں. میرا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا، جتنی مجھ میں طاقت ہے میں تمہاری اصلاح کر دوں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جس جگہ رہتی تھی وہ علاقہ اس دور میں موجودہ یمن، شام، عراق اور مصر کے مال کی وہ منڈی تھا. تو جب منڈی بن جاتا ہے نا پھر وہاں دولت کی ریل پیل بھی ہوتی، وہاں پھر برائیاں بھی جنم لیتی. اب آپ دیکھ لیجیے دبئی منڈی ہے نا، آپ کو خود ہی پتہ معلوم ہو. تو مال کی ریل پیل جو ہے، پہلا اثر اس نے یہ کیا کہ عبادت سے ہٹا دیا، اور دوسرا اثر کیا کہ لالچ بڑھا دیا. لیتے پورا دیتے ادھورا، لیتے محبوب دیتے مبخوس. اور تیسرا اثر دولت نے یہ کیا کہ تکبر پیدا کر دیا، سرعام دہشت گردی اور بدمعاشی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا اور کہا جاؤ قوم مدین کو ہمارا حکم سناؤ جا کر. اہل مدین آپ کا قبیلہ تھا، تو سب سے پہلے تو اپنے گھر سے شروع کرنا ہے نا. وہ مانے یا نہ مانے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن شروع یہاں سے کرنا ہے. ان کو تبلیغ کر کے پھر آگے بڑھنا ہے. آپ کی تبلیغ سماعت ہو ذرا سنیے. آپ کی زبان عربی تھی، عربی زبان میں کیا خطبہ و واعظ دیا آپ نے، قرآن سے سماعت فرمائیں. آج تو عربی زبان نے بڑا طویل سفر کیا ہے، اور وہ جو زوال دیکھے ہیں بڑے بڑے دانشوروں سے رابطہ رہا ہے عربی زبان کا. آپ اس دور میں جائیے جب یہ ابتدائی دور ہے جی. تو زبان کا ابتدائی دور جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جب زبان کے اندر جو ہے وہ ادب آ جاتا ہے، زبان میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، زبان میں سائنس آ جاتی ہے، زبان عروج کرتی ہے.
آپ دیکھیے امیر خسرو کے دور کی اردو دیکھ لیجئے اور آج کے دور کی اردو دیکھ لیجئے، فرق ہوتا ہے نا۔ آپ کے جملے سن کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ خطیب الانبیاء ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے سنیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کی قوم کے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے قوم کو سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ توحید بنیادی عقیدہ ہے، توحید کو ماننا ضروری ہے، تو جو توحید کا پیام پہنچا رہا ہے اسے ماننا بھی ضروری ہے۔ مدین والے بت پرست ہو گئے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 سے سنیں، آپ نے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اپنے نبی ہونے کی تمہارے رب کے پاس سے میں تمہارے لیے بینہ، معجزہ، حجت، علامت لایا ہوں۔ تو آپ کا معجزہ تھا کیا؟ جب معجزہ کی بات ہوتی ہے تو آپ بتاتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ لعلہم یتفکرون، تو شعیب علیہ السلام کا کیا معجزہ ہے؟ تو مفسرین اور قرآن دونوں سے اس کی وضاحت نہیں ملی، دونوں سے وضاحت، یہ نہیں کہہ رہا وضاحت کہہ رہا ہوں، وضاحت نہیں ملی۔ مجھے یوں لگتا ہے شعیب علیہ السلام جو ہیں، جب میں نے تحقیق کی تو تقریباً اندازاً 600 سال بعد آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ جو مدین والے تھے یہ خود کو نسلاً اور مذہباً ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے ایسے ہیں مشرک، منسوب کرتے ہیں خود کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، مگر مرور زمانہ مدین جو تھے انہوں نے مذہب اپنا بنا دیا۔ اب شعیب علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو بینہ کا معنی صرف وہی معجزہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، بینہ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب ان سب معانی کو سامنے رکھتے ہوئے اب ذرا میری بات غور سے سنیے گا جو میں کہنے لگا ہوں، کہ آپ جب قوم کے سامنے رسول بن کر گئے تو فرما رہے ہیں کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، وہ کیا ہے؟ 600 سال بعد آیا ابراہیم علیہ السلام کے، قوم کو یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ بھی سچا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو اس وقت ان کے سامنے توحید کے دلائل میں، توحید کے سچا ہونے میں اور اپنے نبی ہونے میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، سب سے رشتہ تو تھا یعنی مدین کا، کسی نہ کسی طرح تو رشتہ تھا نا، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، ان سب سے رشتہ ہے۔ تو آپ نے ان سب کے وہ مضبوط حوالہ جات اور ثبوت ان سب کے سامنے پیش کیے جو بینہ کا درجہ رکھتے ہیں کہ جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ آپ سمجھ آگئی بات کو؟ تو یہ ہے میرے نزدیک، یہ ہے۔ تو آپ نے ان کے سامنے وہ ثبوت پیش کیے کہ جن سے ثابت ہوتا ہوگا کہ ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، لوط اور مدین اور یعقوب سب پر سلامتی ہو، ان کے عقائد کیا تھے اور تم انہی کے خاندان سے ہو کر ان کے خلاف چل رہے ہو۔ رسالت و توحید کے بعد آخرت پر ایمان بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ آخرت پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیا کا نظام بہتر چل سکے۔ آخرت پر جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی عدالتیں کم ہوں گی، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے وکیل کم ہوں گے آپ کے ملک میں، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی پولیس والے اور تھانے اور جیلیں کم ہوں گی۔ آپ کہیں گے تیرے پاس ایسی مثال ہے؟ ہاں ہے میرے پاس۔ آپ بتا دیجئے کہ 10 سالہ مدینہ کے دور میں بادشاہوں کے سردار، حکمرانوں کے سردار، سرداروں کے سردار، ابن آدم ساری کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت فرما رہے ہیں، کتنی جیلیں تھیں، کتنے پولیس والے تھے، کتنے وکلاء تھے، کتنے ججز تھے، بتا دیجئے۔ آپ گننے لگیں گے تو آپ کو دیر لگے گی، تو جب گن چکیں گے تو آپ کو یہ ملے گا جیل تو تھی نہیں، وہ تو اپنے گھروں میں قیدی رکھتے تھے، عدالتیں تو تھی نہیں، مسجد نبوی میں فیصلہ ہو جاتا تھا، پولیس کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا وجہ تھی؟ یہ آخرت کا تصور، یہ اتنا مضبوط تھا کہ مجرم خود حضور کے سامنے آ جاتا تھا اور آ کے اقرار کرتا تھا، یا رسول اللہ مجھے سزا دیجئے، میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ آخرت کا تصور ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید، رسالت، یہ جب پیام دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ضروری ہے اسے ماننا بھی۔ اب آپ نے ان کو آخرت پہ، کہ آخرت ہے، سنیے اب سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 36 سے سنیں ذرا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کامیابی کی امید رکھو۔ تو عقیدہ جب مضبوط ہو جاتا ہے، توحید، رسالت، آخرت، اعمال کی باری آتی ہے۔ اب آپ نے ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ کیا اور انہیں ان سے روکا۔ اس قوم کے جرائم کیا تھے اور یہ جرائم اب ہمارے اندر آ گئے۔ شرک کے بعد بڑی برائی تجارت میں دھوکہ دہی ان کے اندر تھی۔ مثلا ناپ کی چیز میں ناپ کی کمی، تول کی چیز میں تول کم، بڑھیا مال لیتے گھٹیا مال دیتے، 2 نمبری کرتے۔ آپ نے فرمایا اوف المکیال والمیزان بالقسط
नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी करो। वला तबखसुन नास अशियाअहुम, लोगों को उनकी चीजें कम न दो। वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन, जमीन में फसाद और खराबी न फैलाओ। वला तक़ूदू बिकुल्लि सिरात, राह में लोगों को मेरा आवाज सुनने से रोकने के लिए न बैठो। तो ईद के बाद सिखलाया कि नाप तोल में इंसाफ करो। मसलन 1 मीटर 1 गज के पैसे दिए हैं तो पूरा 1 मीटर या 1 गज ही उसे दो, ट्रिक्स नहीं लगाओ। किसी ने 1 किलोग्राम के पैसे दिए हैं तो उसे पूरा 1 किलो ही दो। यह मैं मिसाल से समझा रहा हूं। कस्टमर ने जिस क्वालिटी के लिए पैसे दिए हैं वही क्वालिटी दो। यह तिजारत में तरक्की का अहम असूल है, वरना तिजारत का खसारा होता ही है, दुश्मनी भी बढ़ जाती है। यह हमारे मुसलमानों के लिए बड़ा सबक था, लेकिन यह बुराइयां मुसलमानों के अंदर भी आ गई। मैं आपको बताता हूं, 1947 के जापान को जानता है कोई? माल पड़ा रहता था दुकानों में। 1947 के बाद जापान का माल कहीं रखो तो सही, मेड इन जापान लिखा हो, आदमी कुछ भी नहीं सोचेगा, माल उठा लेगा। वजह क्या है बताएंगे आप? वजह ये है, मैं जापान गया हूं लेक्चर देने के लिए, तो मैं तो जाके फिर तहकीक कर, मैं मंडियों में गया हूं। सब्जी भी आपने रखी है तो उसका भी एक मैयार है और उसे वो चेक करेगा, अगर उसमें वो पूरी ना उतरी वो आपको फाइन कर देगा। तो जापान का माल पूरी दुनिया में क्यों मशहूर है? आंख बंद करके क्यों लिया? इसलिए कि क्वालिटी का कानून इंतहाई दर्जे का है। जगह जगह के ऊपर क्वालिटी चेक करने के जो है वो अदारे खुले हुए हैं। तिजारत में मिलावट और धोखा जिस कौम में पैदा हो जाए उसका माल फिर कोई नहीं लेता। अगला आपसे जो डिमांड कर रहा है उसको वही दो। सेम चीज है भाई, वो कह रहा है कि मुझे ये चीज 100 रुपए में चाहिए तो दे दो। ये झूठ नहीं है, वो चाह ही रहा, यही चाह रहा, उसको यही दे दो। लेकिन एक आदमी है कि वो आपसे चीज मांग रहा है और उसकी डिमांड के मुताबिक आप नहीं दे रहे। तिजारत में मिलावट और धोखा जिस कौम में पैदा हो जाए उसका माल कोई नहीं लेता। आपका माल सही हो तो तशहीर की जरूरत ही नहीं, खुद लोग आएंगे, खुद लोग तशहीर करेंगे। मुझे एक वाकया याद है, हमारे मोहल्ले की मस्जिद, मैं बहुत छोटा था तब, 4थी क्लास में पढ़ता हूँ। तो वो साहब जो थे, सफेद दाढ़ी थी उनकी, फजर की नमाज के बाद बैठते, इशराक पढ़ते, इशराक के बाद घर उनका करीबी था, वो कुल्फी लेकर आते, जिसको कुफली कहते हैं ना, लेकिन मैं कुफली कहूंगा तो आप समझेंगे नहीं। तो वो कुल्फी जो थी वो रेडी कुल्फियों की लेकर आते। आप बिलीव करेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगते थे, पूरी रेडी मुकम्मल हो जाती, खत्म हो जाती। लोग सुबह उठकर अपने नाश्तों का हिस्सा जो था उसकी कुल्फी थी। तशहीर की जरूरत ही नहीं, टीवी में कोई नहीं, खत्म। उसके बाद वो आता भी नहीं था यार। उन लोगों के तवक्कुल की भी कमाल है यार। फिर वो 2 घंटे में बाद उसके बाद सारा दिन वो फारे नमाजें पूरी पढ़ता था। इसी तरह जब मैं जामिया निमिया पढ़ता था गड़ी शोलो, तो हम बाहर जब आते ना सड़क के ऊपर, तो जामिया निमिया से निकलते हुए राइट साइड के ऊपर कॉर्नर पे एक चने वाला आता था, धर्मपुर से आता था। वो 12 बजे ही लोग आकर बैठ जाते थे। वो 1 बजे आता था, 3 बजे के करीब वो वापस चला जाता था। वो पूरा देगचा जो है उसका खत्म हो, उसके बाद दोबारा देगचा नहीं लाता था। तशहीर की जरूरत ही नहीं, लेकिन उस जैसा माल और उसका टेस्ट नहीं था। तो मैं मुसलमानों सुनने वालों आपको ये बताना चाहता हूं, आप अपना माल खालिस और सही रखो, तशहीर की जरूरत ही नहीं। चंद माह ही लगेंगे, तशहीर खुद ही हो जाएगी। तो शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े में लअल्लहुम यतफक्करून ये भी है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। मुसलमानों, तुम्हें यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम कुरान पढ़ो। तो बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, बिजनेस के असूल क्या है, तो आपने पुरजोर अंदाज में फरमाया सूरत शुआरा आयात 181, 182 और 183, औफुल कैला वला तकूनु मिनल मुक्सिरीन 181, ना आप पूरा भरा करो, कम देने वालों में शमूलियत ना करो। वज़िनू बिल किस्तासिल मुस्तकीम 182, और सीधी सही तराजू से तोला करो। अब इसको सिर्फ तुम सब्जी पे, वेजिटेबल्स पे, गोश्त पे, इस पे ना लागू करो, अब इसको सब पे लागू करो। खा तुम्हारी बात है, तुम्हारा मुआयदा है, कोई भी चीज है तुम्हारी, इसी के ऊपर लागू करो। वाज़िनू बिल किस्तासिल मुस्तकीम, बिजनेस तभी बढ़ता है, माल पूरा दो, माल तलब के मुताबिक दो। अब इसमें सब चीजें आ जाएंगी, तुम्हारा लिखना भी आ जाएगा इसके अंदर, और अमन भी हो, यह बात आ गई जरूरी। मुसलमानों, तुम कुरान मजीद को क्या समझते हो? लअल्लहुम यतफक्करून होता, मेरा इतना इल्म नहीं है भाई, मैं तो बस नजराना पेश कर रहा हूं और कुछ शेयर करता हूं अपने दोस्तों के साथ ही बस। भाई ये तहकीक है, आगे वो बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है जरूर इंशाअल्लाह रहमान कोई आलिम दीन अपनी जिंदगी वक्फ करेगा तसव्वुफ को साफ करने के लिए। मैं हैरान हो गया हूं, वो तसव्वुफ पे तकरीरें कौन कर रहा है? अंग्रेज। ये सारे जितने सूफिया इब्ने अरबी पे गुफ्तगू कर रहा है, अंग्रेज गुफ्तगू कर रहा है, उनको समझा रहा है। वो क्या समझाएगा तसव्वुफ? मेरा इतना इल्म नहीं है मुसलमानों, मैं इंतहाई नाकिसुल अक्ल और इल्म हूं, मैं सिर्फ शौक दिला रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कोई ना कोई जरूर उठेगा, वो और इसे साफ करेगा और रिफाइन करे और करे और के लिए मुझसे ज्यादा आपको नॉलेज देगा। ये बहुत जरूरी है।
یہ سارے خاص طور پہ تو یہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا جن کے پاس بڑے بڑے آستانے ہیں، بڑے بڑے آستانے، جن کے لاکھوں مرید ہیں، ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ وہ تصوف کو صاف کرتے، پاک کرتے، انبیاء کی سٹوریز، ہسٹری، اولیاء کی، ان کو کلیئر کرتے، جو چیزیں ہیں لوگوں نے شامل کر دی ان کو صاف کر کے آگے پھر بتاتے، اور اپنی اپنی کتابیں لکھتے وہ. لیکن میں جو میرے پاس جو ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، سنتے جائیے. اب یہ شعیب علیہ السلام بزنس کو بڑھانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ مال پورا دو، مال طلب کے مطابق دو، اور تیسری چیز جو ہے وہ امن ہو، امن پیدا کرو یہاں، کیونکہ امن نہ ہوگا تو پھر آپ مال بنا نہ پاؤ گے اور خریدار وہاں پہنچ نہیں پائیں گے. اس وقت جتنے بھی کمپیوٹر کے بڑے بڑے شہر بن گئے ہیں وہاں شرائط کیا تھی؟ آپ بتائیے، انڈیا والوں آپ بتاؤ، تم نے تو بڑی ترقی کی ہے، تمہارے جو شہر مرکز بن گئے ہیں آئی ٹی کے، وہاں کیا شرائط تھی؟ سڑکیں صاف ہوں، صحیح ہوں، بجلی بند نہ ہو، امن ہو، لڑکی رات کو 2 بجے بھی کام کر رہی ہے اس میں تو وہ جائے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. میں یہ صرف تمہاری توجہ دلاتا ہوں، میرا بلیو قرآن کے اوپر ہے. سنیے تو کیا کہا شعیب علیہ السلام نے؟ امن ہو، امن. سورہ ہود کی آیت نمبر 85، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 36 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85، تینوں جگہ مال تجارت کے اصول کے ساتھ یہ ضرور حکم تھا کہ امن بحال ہو، دہشت گردی نہ ہو اس علاقے میں جہاں تم مال بیچ رہے ہو. اہل مدین یہ سمجھتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی اصحاب الایکہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ 1.25 کلو کے پیسے لے کر 1 کلو گھٹیا تھما دیں گے تو فائدہ ہوگا. مگر شعیب علیہ السلام کا کہنا تھا کہ مال تجارت میں کوالٹی، کوانٹٹی، کسٹمر کی آرزو کے مطابق دو گے اور امن بحال رکھو گے تو بہتر نتائج ہوں گے. تو کیا فرمایا آپ نے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. یعنی یہ مسئلہ اسی کو ہی سمجھ آئے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، ورنہ شیطان تو یہی وسوسہ ڈالے گا کہ 10 روپے لو، چیز 5 والی دو، اس میں 5 روپے کا فائدہ ہے. اور کوئی تمہیں بولے کہ تم نے یہ دھوکہ کیا ہے، بدماشی کرو، بدتمیزی کرو. آپ کا سمجھانا تھا، یہ مت سوچو کہ اس طرح کم تول کے، کم ناپ کے 2 نمبر مال دے کے کمائی زیادہ ہوگی. نہیں نہیں نہیں، اگر تم ایماندار تاجر بنو تو انی اراکم بخیر، سورہ ہود آیت نمبر 84، انی اراکم بخیر، میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں. لو، یعنی تجارت کے اصول پر عمل کرو اور امن بحال رکھو تو میں دیکھتا ہوں کہ نتائج بہتر ہے. میں اب اپنے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا جاؤں، میرے نبی پر کیا وحی آئی. اللہ اکبر، جل شانہ. مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے، اس سے ذرا سنیے. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. قرآن تو پھر کیا بات ہے نا جی، یہ تو شاہکار ہے، ایک نمونہ ہے، فصاحت و بلاغت تو اس کے قدموں میں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خبیث اور طیب برابر نہیں. اب لفظ خبیث بول کر ساری کیٹیگریز اندر آ گئی، ناپاک، حرام، ہر چیز، یہ سارے. اور طیب بول کر سب کہہ رہا گا جی پاک، حلال، سب. تو یہ حرام حلال، ناپاک پاک، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے. وہ مال ہو یا رجال، اگرچہ بظاہر ناپاک کی کثرت حیران کر دے، یار اتنا بڑھ گیا پیسہ، اس نے اتنا کما لیا حرام طریقے سے. حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت کم بھی ہو تو یاد رکھو بقیت اللہ خیر لکم. واہ خطیب الانبیاء، کمال جملے ہیں آپ کے. بھائی ذرا اس دور میں بھی تو جاؤ، آج کی بات نہیں کرو نا، اس دور میں تو ذرا جاؤ. بقیت اللہ خیر لکم، لیکن آج بھی کمال کے جملے ہیں یہ. اگر تم مومن ہو تو یقین آئے گا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچتا ہے وہی بہتر ہوگا، جو بچتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. آپ کی تبلیغ کی وجہ سے کافی لوگوں نے شرک چھوڑ دیا، کیونکہ آپ بینہ لے کر آئے تھے، ثبوت لے کر آئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ تھا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان ساروں کا دین یہ ہے. بین ثبوت اور پروف پیش کر دیے تھے آپ نے. شرک انہوں نے چھوڑ دیا اور تجارت کو بے ایمانی سے پاک کر دیا کہ بھائی اپن ایسا نہیں کریں گے. ایک بڑا گروپ مومنین کا تیار ہو گیا. کسی آدمی کے ماننے والوں کا اجتماع ہوگا نا تو دشمن پریشان ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، یا اس بندے کو وہاں پہنچنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو یا پھر جو پہنچنے والے ہیں ان کو نہیں پہنچنے دیتے، کیونکہ وہ اجتماع کرے گا تو ان کی بےزتی ہوگی. پھر اس کو روکیں گے، روکنے کے بعد پھر کہیں گے یہ ہماری کرامت تھی. یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کرامت ہم نے پیدا FBI کے ذریعے سے کیسے کی ہے، یہ نہیں بتائیں گے. اب اگر اجتماع زیادہ ہوتا ہے تو مخالفوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے لوگ بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے پلے سے پیسہ لگے بڑے اجتماع کرو تاکہ دوسروں پہ اثر ہو کہ بھائی اس بندے کے پیچھے بہت لوگ ہیں. اور کمزوروں کو طاقت ملتی ہے کہ جو آپ کی جماعت کے آدمی ہیں ان کو طاقت، بھائی اتنا مجمع ہے، اتنے لوگ ہیں. اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ جو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مذہب کیا ہے، یہ ان کو نہیں پتا. ہائی گیم ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے. وہ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندے ہیں. لیکن شعیب علیہ السلام خود بھی سچے، شعیب علیہ السلام کے ماننے والے بھی سچے. اب ان سچوں کو یہ لوگ کیا کرتے، روکتے. شعیب علیہ السلام کو کچھ کہہ نہیں کر سکتے تھے، آپ کا خاندان بڑا پاورفل تھا، خدا پیسے والے تھے. اب کیا کرتے تھے کہ جو غریب شرکت کرتے تھے ان کو روکنے کے لیے چوراہوں پہ بیٹھ جاتے
کہ یہ بات سننے کے لیے نہ جائیں، یہ وہاں شریک نہ ہوں، کسی کو ڈراتے، دھمکاتے اور کسی کو لگا بھی دیتے۔ آپ نے اس حرکت پہ ان سے جا کر یہ کہا وَلَا تَخُوضُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 86۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو۔ آپ نے فرمایا تم کو تو شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اور شکرانے کے طور پر تمہیں دین کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے، میرا ساتھ دینا چاہیے، توحید کا پرچار کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو اس دور کو کہ تم قلیل تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثرت دی، تمہارے خاندان کو بڑھایا۔ وہ دولت کے نشے میں اٹھے۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ خدا قسم یہ جو آیت ہے نا، ایسے ہو رہا ہے جیسے اس کا مفہوم ابھی نازل ہو رہا ہے۔ آیت تو سرکار پر ہی نازل ہوئی، میں مفہوم کی بات کر رہا ہوں کہ سمجھ جو ہے آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ لعلہم یتفکرون، جن کا شوق بن گیا ہے نا وہ مزہ لیں گے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، جب آپ نے قوم کو روکا تو آگے سے قوم کیا کہتی ہے؟ عادتیں بدلی نہیں ہیں، وہ سیم عورتیں ہیں کسی ملک کی ہوں، سیم مرد ہیں کسی ملک کے ہوں، بس اللہ کا فضل اور تربیت یہ تھوڑا سا بدلتی ہے۔ جن لوگوں کا انٹرنیشنل مطالعہ ہے نا، ان کو میری بات ایسے سمجھ آئے گی جیسے چمبک کی طرف چیز جاتی ہے، لوہا جاتا ہے۔ سنیے، اے شعیب، کیا تیری صلات کا مطلب یہاں وہ نماز نہیں ہے، ویسے بھی نماز تو صلات کا مطلب ہے ہی نہیں ہے۔ تیری صلات مطلب عبادت، تبلیغ کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ دوسروں کے معاملات میں تو دخل دینے لگا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، کیا تیری صلات تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ ان کا یہ تصور تھا، اب ذرا مفہوم سنیے، ان کا یہ تصور تھا کہ مذہب اور بزنس ذاتی مسئلہ ہے۔ اب یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی جن کا انٹرنیشنل مطالعہ ہائی اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا دنیا میں چل رہا ہے، کہ مذہب اور بزنس ذاتی مسئلہ ہے۔ آپ کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ عبادت اسی کی کرو اور تجارت یوں کرو۔ آج کے دور میں بھی فرقہ مدینی ہے، اس کا یہ تصور ہے کہ جو عبادت کر رہا ہے وہ عبادت کرے، ہم اس کو نہیں روکیں گے، ہم کسی کے برے عقائد پہ بولتے ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا، یہ جو انٹرنیشنل لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مذہب ہر ایک کا ذاتی مسئلہ ہے۔ جناب یہ ذاتی نہیں ہے، یہ الہامی مسئلہ ہے، اور بزنس جو چاہے کریں، یہ کیپٹلسٹ سوچ ہے یہ، اور یہ سوچ اس وقت کے مشرکین کی بھی تھی، کوئی نئی نہیں ہے۔ جو امام اعظم پہ اعتراضات اس دور میں ہوتے تھے وہ آج بھی ہوتے ہیں، کوئی بدلے نہیں ہیں۔ جو اعتراضات صحابہ پہ اس وقت ہوتے تھے وہاں، وہ آج بھی ہوتے ہیں، کوئی بدلے نہیں ہیں۔ بندے بدلتے رہتے، جو حضور پر اعتراضات اس دور میں ہوتے تھے وہ آج بھی ہیں، بدلے نہیں ہیں، بندے بدلے۔ تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں جناب، بس اب قرآن کی اسٹڈی کرو، جواب اس کے اندر ہے۔ تو ان کا کہنا کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کا کہنا کیا؟ بہترین بزنس مین ہے، وہ امیر آدمی ہیں، اس دور کی ٹاپ کی منڈی کے رہنے والے ہیں وہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس اور مذہب ذاتی مسئلہ ہے، ہم جیسے چاہے بزنس کریں۔ آپ فرما رہے ہیں یہ ذاتی نہیں ہے۔ آپ نے ان کے نظریے کی مخالفت کی اور دلیل دی کہ چونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے وہی چوز کرے گا کہ کون سا نظام کس دور میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا بنایا ہوا نظام انسان کے لیے اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کو اس میں کوئی لالچ اور فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، امریکہ کے اندر اگر آپ رہتے ہیں، ایک سٹیٹ میں گیمبلنگ جائز ہے، دوسری سٹیٹ میں جائز نہیں ہے۔ ایک سٹیٹ میں میروانہ جائز ہے، لیگل ہے، دوسری سٹیٹ میں میروانہ پیتا ہوا پکڑا گیا کام سے، انلیگل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب ڈرائی سٹی جو ہے وہاں اب تم وائن نہیں بیچ سکتے، ڈرائی سٹی نہیں ہے تو وائن بیچ سکتے ہو۔ ڈرائی سٹی کسے کہتے ہیں؟ جہاں چرچ ہوتے ہیں نا، یہ چرچ کے قریب نہیں بیچتے امریکہ والے وائن۔ یہ کس قسم کا لا ہے؟ تو یہ لا ہے کہ جہاں فائدہ ہے چھوڑ دو، جہاں فائدہ نہیں ہے کسی اور جگہ سے وہی فائدہ ہو رہا ہے، اس کو بند کر دو۔ تو اللہ جب لا بنائے گا، اللہ نے پوری دنیا کے لیے لا بنا دیا کہ وائن تمہاری باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، ختم، بات ختم۔ اب یہ نہیں کہ یہ ڈرائی ایریا ہے یہاں ناجائز ہے اور یہاں جائز ہے، یہ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو لا بناتا ہے اس کی کوئی اپنی فیکٹری نہیں، نعوذ باللہ، اس کو پیسے نہیں چاہیے، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہی بنائے گا۔ تو یہی شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے لیگل ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے انلیگل، کون سی فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی عبادت کا دائرہ کار اپنے تک رکھو، ہم تک نہ لو۔ اور یہی آج کل حرب کہہ رہے ہیں نا
پہلا نسخہ آپ کو آج کے سیاسی لیڈر اور مذہبی سیاسی لیڈر دے رہے ہیں کہ اپنا مذہب کا دائرہ کار اپنے تک رکھو. سیاسی کہے گا سب انسان برابر ہیں کیونکہ اسے ہر ایک سے ووٹ چاہیے, اور مذہبی سیاسی لیڈر کہے گا سب فرقے برابر ہیں کیونکہ اسے نوٹ چاہیے. تو اس لیے آپ دیکھ لیں سیاسی لیڈر اسلامی ممالک کے اندر ہر فرقے کے پاس جا رہا ہے کیونکہ اس کو ووٹ چاہیے, اور جو مذہبی سیاسی ہے وہ بھی ہر ایک کے کسی کی مخالفت نہیں کرتا کیوں, اس کو نوٹ چاہیے. تو قرآن کی روح سے نہ تو سب انسان برابر ہیں اور حدیث کی روح سے نہ ہی سب فرقے برابر ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی بات سمجھا دی. قرآن کی روح سے سب انسان برابر نہیں ہیں. عالم اور جاہل جب برابر نہیں ہیں, نبینا اور دیکھنے والا جب برابر نہیں ہے, تو یہ انسان سارے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ قرآن کا فلسفہ برابر نہیں ہے. صحابہ کرام سب برابر نہیں ہیں, فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے. شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کی مخالفت کی تو آپ کی تعریف بھی کی. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتا ہے اور جو لعلہم یتفکرون کہ جس کا ٹارگٹ ہے وہ اس کو مزہ آئے گا اس پہ. اب ذرا دیکھیے یہ چیز, انہوں نے کی مخالفت نظام کی بھی, پیام کی بھی, آپ کی بھی, پر تعریف کر دی. کیا کہا؟ انک لانت الحلیم الرشید, آپ حلیم ہو, آپ رشید ہو, اور اوپر سے لا لگا دیا. انا بھی اور لا بھی. انا ابھی عربی والے جانیں گے جو نامیر پڑھتے ہیں, انا لگا کے بات ہے, پھر لا انتا کی بات ہے. بھئی کتنی ٹائٹ قسم کی تقید کر کے یہ جملہ بولا انہوں نے. دل میں مذاق تھا مطلب, لیکن بظاہر تو بول دیا. اب ہمیں دل کی کیفیت کو تو نہیں پتا, بظاہر کہہ رہے ہیں کہ آپ حلیم ہو, آپ رشید ہو. سورہ ہود کی آیت نمبر 87 کہ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے. اس جملے کو آج کے دور میں 2021 میں سمجھنا مشکل نہیں ہے. آپ جا کر اینکرز کو سنیے, بس اس لائن کی سمجھ آ جائے گی. جو شعیب علیہ السلام کے دشمن بولے تھے نا, تو آپ جا کے اینکرز کو سن, جو مشہور اینکرز ہیں, چھوٹے موٹے نہیں, مشہور اینکرز کو سن لیجیے. اب آپ کہیے ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں آپ اسے سنیے گا کہ وہ جب کسی امیر آدمی کی مخالفت کر رہا ہوگا, اس کی بے عزتی کرنی ہوگی, اور موجودہ گورنمنٹ کو خوش بھی کرنا ہوگا, اور اس کو مکمل دشمن بھی نہیں بنانا, تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ بے عزتی کرنی اس نے بے عزتی ہے, کیونکہ موجودہ گورنمنٹ کو اس نے خوش کرنا ہے جو اس دور میں جا رہی ہوگی. تو وہ اب ڈائریکٹ بے عزتی نہیں کرے گا, سیدھی نہیں, ساتھ میں تعریف کرے گا. کیسے؟ وہ میرے دوست ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, کمال کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ, یہ دیکھیں کمال کی مہمان, مگر یہ غلطی ہے ان کے اندر. تو اصل میں وہ یہ آخری بات کرنے کے لیے رن وے بنا رہا تھا. یہ بندے آپ کو آپ کی مسجد میں بھی ملیں گے, مقتدیوں میں بھی آپ کو ملیں گے. حسن مولوی وہ جو نیا نیا آتا ہے نا, پرانے تو آپ کے دیوانے ہوتے ہیں, وہی سے. تو یہ سیم حرکت دیکھیں, میں آپ کو کہا نا انسان وہی ہے. تو شعیب علیہ السلام کی ہر چیز میں مخالفت ہے اور اوپر سے تعریف کر رہے ہیں. کیوں؟ اصل میں انہوں نے کہنا وہی کچھ ہے, لیکن طریقہ کار یہ استعمال کرنا کہ تعریف کر کے آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, بڑی اچھی تقریر کی ہے آپ نے, لیکن بیچ میں یہ ہے. اصل میں اس نے یہ کہنا تھا, وہ رن وے بنا رہا تھا. تو وہ خود کو منصف ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ مقصد اس کا آپ کی توہین کرنا ہی ہے جناب. تو تعریفی کلمات رن وے ہے. اسی قسم کے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کو بات کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں یہ ایک بات کرنی ہے, آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ بھائی کیوں نہیں کروں گا, میں پاگل ہوں غصے والی بات پہ میں غصہ نہ کروں؟ یہ ایسے لوگ آپ کو بڑے اکثر جگہ پہ, آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ بھائی کیوں نہیں کریں گے غصہ؟ تو غصے والی بات کرے گا تو غصہ کریں گے, یہ ہمارے غیرت مند ہونے کی دلیل ہے. ابھی میں تجھے تیری ماں کی گالی دیتا ہوں تو غصہ نہ کرنا, یہ اسی کیٹیگری کے یہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھو, جو آپ کی خیر خواہی میں سچا ہوگا نا, وہ آپ کے منہ پہ تماچا بھی مارے گا تو آپ کو برا نہیں لگے گا. یہ میں آپ کو بتا, وہ بندے ہی اور ہوتے ہیں, وہ جب بات کرتے ہیں ان کی بات کا غصہ بھی نہیں آتا, اور پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی ہماری تصحیح کر رہا ہے. یہ میٹھے چاولوں پہ سالن ڈالنے والے کسی اور دنیا کے لوگ ہیں. تو یہ ہمیں بات کس سے پتہ چلی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو کہا انک لانت الحلیم الرشید, تعریف کر کے مخالفت کی. تو تعریف اور مخالفت کو ملا دینا یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہے. بات سیدھی کرو جناب, آپ کے اندر یہ مسٹیک ہے. وہ بندہ ناراض ہو یا راضی ہو, ناراض اس نے پھر بھی ہو جانا ہے جناب. آپ اگر تعریف کر کر کے پھر بعد میں کریں, ناراض وہ پھر بھی ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد وہ یہ سمجھے گا کہ آپ منافق آدمی ہیں. لیکن آپ نے اگر سیدھے سے اسے بات کر دی تو یہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گا یہ منافق آدمی ہے. ذہن میں آئے گا یہ میرا خیر خواہ تھا, سیدھی بات کر گیا. دوائی کا کڑوا پن ہی بتا دیتا ہے کہ یہ اثر کرنے والی ہے. کوٹڈ گولیاں اکثر پانی کے ساتھ ہی مسانے سے بہ جاتی ہیں, یہ یاد رکھیے. انہوں نے سمجھا ہم اس کی تھوڑی سی تعریف کریں گے اور پھر اپنا مدعا بیان کر دیں گے, یہ نرم ہو جائے گا. کب نبی کب آتا ہے چاپلوسیوں میں؟ نبی کب آتا ہے اور کب ڈرتا ہے منافق کی دھمکیوں سے؟ آپ نے سیدھا بولا, اے میری قوم مجھے غور کر کے بتاؤ, اگر میں اپنے رب کی طرف سے اس کا رسول ہونے کی روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اچھی روزی دی ہوئی ہے, کسی کا محتاج نہیں بنایا, تو میں پھر کس طرح تبلیغ حق نہ کروں؟ تم ہی بتا دو مجھے.
اور اس سے یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ تم کو روک دوں اور خود وہ فوائد حاصل کرنے لگ جاؤں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اپنی استطاعت کے مطابق تمہاری اصلاح کرنا ہے، بس یہی میرا مقصد ہے. میری قوم مجھ سے جھگڑو مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت سے عذاب پہنچے. اللہ اکبر، نبی کی مخالفت سے عذاب پہنچتا ہے. یاد رکھنا، گناہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہے تم سے گناہ ہو رہا ہے، ایک ہے کہ تم اپنے گناہ پہ دلائل دے رہے ہو، اور بدتر وہ گناہ ہے جس پہ تم دلائل دے رہے ہو اور کر بھی جرم رہے ہو. ایک ہے ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہی نہیں، سنت مٹھی رکھی نہیں، اور ایک ہے کہ مٹھی نہیں رکھتا اور اوپر سے دلائل دیتا ہے، وہ بڑا مجرم ہے. تو آپ نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا میری مخالفت سے عذاب پہنچے گا. باز آ جاؤ. جیسے قوم نوح کو اور قوم ہود کو اپنے اپنے انبیاء کی نافرمانی کرنے پہ سامنا کرنا پڑا، اور قوم لوط یہ تو تم سے کچھ دور نہیں ہے، ان کا عذاب زبان زد عام ہے. تو جب ڈرایا جاتا ہے تو پھر فکر ہوتی ہے میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا. تو آپ نے ان کو وہ بھی بتا دیا. یہ ہے خطیب، یہ ہے خطیب، بتا دیا اللہ کے دروازے کھلے ہیں. میرا رب بڑی مہربانی کرنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو، سب چھوڑ چھاڑ کے. بات واضح تھی، سیدھی سادی تھی. اب یہ ضروری نہیں نا کہ جس طرح پانی پیتے ہیں تو گلے سے نیچے اترتا ہے، اسی مقدار اور رفتار سے کان کے سوراخ سے بھی نیچے اترے گا، یا وہ ضروری تو نہیں نا. ایمان سیدھی بات بھی ہر دل و دماغ میں نہیں جاتی، خاص دل اور دماغ ہوتے ہیں. جی پانی زبردست ہے، حیات کا دار و مدار ہے اس کے اوپر. کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، گھروں میں آ جائے تو خراب کرتا ہے. آگے سے پھر بولنے لگے. بات سیدھی سادی تھی، مان لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، آگے سے بولے اے شعیب تیری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات کوئی بڑا فلسفہ تھی جو سمجھ میں نہیں آئی. تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم تمہیں صرف تمہارے خاندان کی وجہ سے اگنور کر رہے ہیں. جسمانی، مالی اور سیاسی طور پر تم ہم سے طاقتور نہیں ہو. تیرے قبیلے کی پاسداری نہ ہوتی نا تو تم کو سنسار کر دیتے، سنسار پتھر مارتے تمہیں. لیکن آپ نے یہ خاندانی جو ہے وجہ اسے ریجیکٹ کر دیا. آپ نے فرمایا تم نے میرے خاندان کے لوگوں کو اللہ سے زیادہ عزت دے دی. تم خاندان کو زیادہ بڑا سمجھتے ہو اللہ سے. اللہ کو پسے پوچھ ڈال دیا اس کے احکام کو. میری قوم کے لوگوں نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنا عمل جاری رکھو، میں اپنا عمل جاری رکھتا ہوں. ان قریب معلوم ہو جائے گا کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور جھوٹا کون ہے. انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. دیکھ رہے ہیں گفتگو نپی تلی اور کمال کی اور سچی. اب ان کے پاس کوئی مدلل جواب نہیں تھا، اب دھمکیوں پہ اتر آئے. یہ باطل کا طریقہ ہوتا ہے، پہلے کھٹا میٹھا اس طرح کا آپ سے رویہ ہوگا اس کا. اگر آپ نہیں دبے تو پھر دھمکی دیتے ہیں. تو آپ کی قوم کے متکبر لوگوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. سن رہے ہیں جملے آپ؟ تو آج کے دور میں رہ کر سمجھیے نا، ہے تو بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن کبھی کبھی اچھی چیز اچھے وقت پہ استعمال نہیں ہو رہی نا. یہاں آپ سمجھنے کا دور ہے. آپ کو سمجھا دیا گیا کہ بس اس کو مرنے والوں کے لیے پڑھو. بھائی اثر تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ سمجھو بھی تو صحیح کہ دنیا کے لیے بھی تو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. قرآن تو تھا نا کہ آپ اس دنیا کو سنوارو. آپ نے قرآن بند کر کے رکھ دیا ہے آخرت کے لیے. وہ آخرت میں تو تمہاری جرت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی کام تم کر سکو. ضرورت تمہیں یہاں ہے، اختیار تمہیں یہاں ہے. اور آج کے دور میں دیکھیے گا، اور ابھی اگلے دور کے اندر پھر ایسا ہی ہوگا. لنخرجنک یا شعیب، ہم ضرور بر ضرور تجھے نکال دیں گے. یا شعیب الذین آمنوا معک، اور جو تیرے پہ ایمان لائے نا انہیں بھی نکال دیں گے. من قریتنا، اپنے علاقے سے. او لتعودن فی ملتنا، صورت صرف ایک ہی ہے کہ تو ہمارے سسٹم میں پلٹ آئے، ہمارا سسٹم اڈاپٹ کر لے. آپ نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم مکروہ جانتے ہیں تمہارے مذہبی سسٹم کو اختیار کرنا. اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف سے جو تم لوگوں کو پیام پہنچاتے رہے وہ جھوٹ تھا. اللہ نے ہمیں شرک اور معاشی و معاشرتی برائیوں سے محفوظ رکھا. ہم ان اعمال کی طرف نہیں لوٹیں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ ایمان پہ استقامت اسی کی طرف سے، ہمارا کمال نہیں ہے. اگر ہم تمہیں نیک نظر آ رہے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اس کا کمال کرم ہے. دیکھا پھر آپ نے کیا سبق ملتے ہیں. انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اطاعت نہ کی، خسارہ شروع ہو گیا. جب نبی کی اطاعت نہیں کی جاتی خسارہ شروع ہو گیا. اب دیکھ لیجئے مسلمانوں کا خسارہ شروع ہو گیا نا. اللہ نے وقت بھی دیا نبی کے صدقے سے، دولت بھی دی نبی کے صدقے سے، 52 ملک دیے نبی کے صدقے سے. لیکن جب ہم نے نبی کو نہیں مانا، کسی نے نبی کو اپنے جیسا کہا، کسی نے نبی کی سنت پہ عمل نہ کیا، ہر ایک نے اپنا اپنا کر لیا، نبی کو بس اپنے جیسا بشر بول کر او دور سائڈ پہ رکھ دیا، خسارہ شروع ہو گیا. اب تو واضح نظر آئے گا آپ کو. تو ادھر بھی خسارہ شروع ہو گیا. تو شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، حجت تمام ہو گئی. آپ نے فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، سورہ اعراف آیت نمبر 93. اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے احکامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے. اب تباہ ہوں یا عذاب آئے میں رنج کیوں کروں؟ میں نے تمہاری خیر خواہی چاہیے. تمہیں 242 سال عمر سے، بھائی 242 سال، نارملی 40 سال کی عمر میں نبی اعلان نبوت کر دیتا ہے. کتنی تبلیغ کی ہوگی یار، میں کیوں رنج کروں؟ قوم کے سرداروں نے یہ کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون،
سورہ اعراف کی آیت نمبر 90. اگر تم شعیب کی اطاعت کرو گے تو یقیناً بڑا نقصان اٹھاؤ گے. یہ میڈیا میں پھیلا دیا. تو اللہ نے آگے سے فرمایا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. اعراف کی آیت نمبر 92. جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے. ہم نبی سے ہٹ کر کامیاب نہیں ہو سکتے. نبی کی دشمنی میں خسارہ شروع ہو جاتا ہے. جو بھی کوئی کرے شروع ہو جائے گا جلد بدیر. خود اپنوں کو ہی بندہ مارنے لگ جاتا ہے. اہل مدین کے لیے عذاب کا وقت جو ہے وہ آ گیا. یہ اس دور میں ترقی یافتہ تھے, پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. کم ترقی ہے. آپ کو کیا بتاؤ کہ وہ ٹیکنالوجی, کیونکہ آپ تو زبان سمجھ ہی نہیں پا رہے. آپ کے لیے تو کتنے سالوں گزر گئے, آپ ابھی تک ایجپشن کی نہیں سمجھ پا رہے. وہ کیا میسج دیتے تھے, کیا کرتے تھے. بلکہ تم خود کہہ رہے ہو کہ ان کے تعلقات آسمان کی مخلوق کے ساتھ تھے. اس کا مطلب ہے کہ اسپیس کا ورک اس وقت بھی تھا. یہ بھی بڑے ترقی یافتہ تھے. پہاڑوں کے اندر جا کے مکان بنا لیتے تھے. کیا ٹیکنالوجی ہوگی ان کے پاس. ان کے لیے عذاب آیا. تباہ کن فریکوینسی, چنگاڑ اور زلزلے کا استعمال ہوا. صبح گھروں میں مرے پڑے تھے یہ لوگ. میں آپ کے سامنے 3 آیات سے پڑھنا چاہوں گا. لعلہم یتفکرون والے ذرا اور توجہ میری جانب مبذول کر لیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 94, اس سے ذرا سنیے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 91 فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 37 فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو آراف میں کیا ہے, رجفہ. عنکبوت میں کیا ہے, رجفہ. اور سورہ ہود میں کیا ہے, صیحہ. لیکن تینوں میں ایک بات برابر ہے کہ مرے گھروں میں فی دارہم جاسمین, اوندے منہ گھروں میں. تینوں میں بات ایک ہی ہے. اور سوچا جائے تو تینوں میں رجفہ بھی ایک ہی ہے, لیکن ایک جگہ ذرا وضاحت ہو گئی. رجفہ کے معنی کیا ہے. رجفہ کے معنی میں خوف, ارتعاش, اضطراب, یہ تینوں اس کے معنی میں آتے ہیں. تینوں. یہ لفظ شدید زلزلے کی نشاندہی کرتا ہے. یہ لفظ رجفہ, جب رجفہ آئے گا اس کا معنی ہوگا چیز اپنے جگہ سے اکھڑی, ہلا کے رکھ دیا. یہ سارے معنی اس کے اندر آتے. ارتعاش اور شدید. اب اہل مدین کے ساتھ یہی ہوا. یہ رہتے تھے پہاڑوں کے اندر. مکان میدان میں ہو نا تو اس کی دیواریں اور چھتیں گر جاتی ہیں, لیکن اگر وہ پہاڑ کے اندر ہوگا تو پھر اب اللہ نے کیا کیا, پہلے شدید زلزلہ پیدا کیا. تو زلزلے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے میں بیٹھ جاؤں, اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ کہیں کورنر میں لگ کے بیٹھ جاؤں. یہ سارے کے سارے بیٹھ گئے, کیونکہ یہ تو پہاڑوں کے اندر رہتے تھے. سارے کے سارے یہ بیٹھ گئے, ایسے کر کے سر نیچے کر کے بیٹھ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے فریکوینسی چھوڑ دی. وہ فریکوینسی جو ہے اس کی ہرٹز کتنی تھی اس کو صیحہ سے جو ہے وہ ہمیں وضاحت کری کہ ان کے لیے وہ اتنی ہرٹز تھی کہ 20 ہرٹز سے بھی زیادہ تھی. کیونکہ 20 ہرٹز کے بعد انسان کا جو کان کا سسٹم ہے اور برین کا جو سسٹم ہے اور ہارٹ کا جو سسٹم ہے یہ جام ہو جاتا ہے. تو فریکوینسی کو جب آپ بڑھا دیں گے 20 ہرٹز سے تو وہ برین پہ افیکٹ کرنے لگ جاتی ہے اور ہارٹ پہ افیکٹ کرنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو صحیح سے بتایا. اور پھر ایک بات اور آپ کو بتا دوں, یہ فریکوینسی ساروں کو سنائی نہیں دیتی. جی, وہ جس فریکوینسی سے کتا چیختا ہے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بھائی میرا جتنا علم ہوتا ہے نا, اب آگے بڑھنا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے, سننے والوں نے مسلمانوں کو اور طریقے سے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ صحیح جو ہے اللہ نے یہ فریکوینسی چھوڑ دی. اب یہ 20 ہرٹز سے 20 ہرٹز سے بڑھ جائے, برین جو ہی انہوں نے سر نیچے رکھا, خدا نے صحیح فریکوینسی ایسی ٹائٹ شدید قسم کی چھوڑی, برین اور ہارٹ جام. سمپل تھنگ. استغفر اللہ, اللہ بچا لے, اللہ بچا لے. یہ امریکہ میں اور جرمنی میں دونوں جگہ پہ ریسرچ ہو چکی ہے. یعنی آواز اور اس کی ویوز کے ذریعے سے بندہ مارا جا سکتا ہے. مگر قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور مومنین کو بچا لیا. واہ سبحان اللہ. آیت سماعت کریں ذرا, سورہ ہود کی آیت نمبر 94 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. جو زلزلہ ان کے لیے آیا, جو ہرٹز 20 سے ابو ان کے لیے آئی, اس نے یا تو ان پہ اثر ہی نہیں کیا یا جہاں یہ تھے وہاں آئی نہیں. اس کا ثبوت جو ہے وہ میں نے دیکھا جب میں غوث اعظم مسجد میں خطیب تھا. 14 سال خطیب میں رہا, پھر وہ میں ریزائن دے کے آ گیا. وہاں طوفان آیا, خبر یہ ملی کہ 70 کلومیٹرز پر آور کی رفتار سے ہوا چلے گی. سارا علاقہ خالی ہو گیا, بالکل ایسے جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا. لوگ چلے گئے, ڈیلس کی طرف آ گئے تھے. میں نے چند بندے تھے, میں نے کہا بھائی ایک تو میں نہیں جاؤں گا, یہاں مسجد چھوڑ کے میں جاؤں گا, لوگ کہیں گے بھائی تمہارا خدا پہ بھروسے نہیں تھا. میں کہا میں مسجد تو چھوڑ کے نہیں جاؤں, آپ سب لوگ بیٹھ جاؤ,
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے جاؤ. آپ بلیو کریں گے؟ خدا شاہد ہے اس بات پہ. ایک تو ہوا کی رفتار ہی اینڈ ٹائم پہ ختم ہو گئی, اور جو کچھ چند گزرے مسجد کے ارد گرد کے درختوں کو کچھ نہیں ہوا, اس کی حدود سے آگے جو درخت ہے وہ گرے. اللہ تعالیٰ کی طرف جب آپ بڑھو گے ساری طرف آگ لگ گئی ہوگی, تمہیں بچا لے گا وہ. تو مسلمانوں بس رب کی طرف آ جاؤ. یہ بھی لعلہم یتفکرون. دیکھو ذرا اتنی تیز فریکوینسی ہے کہ جو کانوں کو پھاڑ رہی ہے, دل کو برین کو جام کر رہی ہے. شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہہ رہی, یا تو پہنچ ہی نہیں رہی یا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال لیا. یہاں سب کے لیے ایک سبق ہے, ان کو عذاب سے بچا لیا. اعمال کا لفظ نہیں ہے, یہ ذرا جملہ سن لیجئے گا. بڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, تو شیطان کہیں وسوسہ ڈال دیتا ہے, اس کے وسوسے کو ختم کر دینا. یہاں دیکھ لو, شعیب نبی, ساتھی مومنین, صحابی ان کے, تو رب نے جملہ کیا بولا جب نجات دی؟ ذرا جملہ سن لینا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں کہ وہ اپنے اعمال کے صدقے بچ گئے. اللہ نے فرمایا رحمت منا, برحمت منا, ہماری رحمت کی وجہ سے نجات ملی. تو ہمیشہ یاد رکھنا, یہاں وہاں نجات صرف اللہ کی رحمت کے صدقے ہی ہوگی. بس مت مان کرنا, عبادت نیکی کرو لیکن اس پہ تکبر نہ کرنا, کیونکہ نیکی بھی اسی کی توفیق سے ہوتی. اصحاب الایکہ کو تبلیغ. اصحاب الایکہ مین آف کاپس, ایکاتوں کی جمع آتی ہے الایک. آپ نے اصحاب الایکہ یعنی درخت والوں, درختوں میں رہنے والوں کو بھی تبلیغ کی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہوتے ہیں نا, یہ بڑے ممالک کو, اور جو چھوٹے چھوٹے بندے ہوتے ہیں یہ بڑے بندوں کو فالو کرتے ہیں. یہ یورپ جو ہے, ان کی بوڑھی عورتوں سے جا کر کبھی پوچھنا جا کر, تو وہ یہی کہیں گی کہ امریکہ کے میڈیا نے ہمارے بچوں کو خراب کر دیا, کہ یہ ان کو فالو کرتے ہیں. اب یہ اصحاب الایکہ چھوٹے علاقے کے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ ہیں. یہ بھی اسی سسٹم کو فالو کر رہے تھے جس کو اہل مدین کرتے تھے, یعنی غیر اللہ کی پوجا اور تجارتی فراڈ. اب آپ دیکھیے نا, آپ کے جو اسلامی ممالک ہیں, آپ کویت کو دیکھ لیں, پاکستان کو دیکھ لیں, ان ساروں کا بینک کا سسٹم کون سا ہے؟ وہی جو بڑوں کا ہے. تو آپ اسی سسٹم کو فالو کریں گے نا. اب پاکستان کا جو نظام ہے وہ کون سا ہے؟ جو سیاسی نظام ہے وہی جو بڑوں کا تھا. کوئی بات آپ کو نظر آتی ہے اسلامی؟ نہیں. تو بڑوں کا جو ہوتا ہے وہی چھوٹے آگے, اس کو وہ فخریہ طور پہ اختیار کرتے ہیں. لیکن کبھی وہ دور تھا کہ عیسائی پادری بھی وضو کرتے تھے, جبہ پہنتے تھے, ٹھیک ہے, تھوپ پہنتے تھے عربیوں کی طرح. کیوں؟ تب فخر تھا, تب یہ لوگ بڑے عظیم. مسلمانوں آپ ہم سے زیادہ ذہین ہو, آپ غور کرو گے تو زیادہ چیزیں ملیں گی. آپ تبلیغ کرنے کے لیے اصحاب الایکہ کی طرف گئے, انہوں نے تکذیب کر دی. مگر سورہ شعراء کی آیت نمبر 176 ذرا سنیے گا. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. رسولوں کو, یہاں مرسلین جمع ہے, گئے تو ان کے پاس شعیب علیہ السلام تھے, تو مرسلین کیوں بولا؟ شعیب علیہ السلام کے بعد تو ساری قوم تباہ ہو گئی تھی, تو مرسلین کیوں بولا؟ رسول تو ایک گیا ہے. تو ایک جواب جو مشہور جواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک رسول کی نافرمانی بھی سارے رسولوں کی نافرمانی ہے. بات تو ٹھیک ہے, مگر کیا وجہ ہے کہ جب اہل مدین نے تکذیب کی تو مرسلین نہیں آئے؟ وہاں صرف شعیب علیہ السلام کا نام ہے, کہ کذبوا شعیبا. یہاں ہے تو کہا سارے رسولوں کی تکذیب کی. وجہ یہ ہے کہ اہل مدین, جو مدین کی اولاد تھے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. یہ شروع کی بات کر رہا ہوں, 600 سال پہلے. وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو مانتے تھے کیونکہ ان کے تو چچا لگے. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے کیونکہ ان کے تو چچا لگے. وہ لوط علیہ السلام کو مانتے تھے کیونکہ ان کا ننھال ہے. 600 سال گزر گئے, شعیب علیہ السلام آئے تو آباؤ اجداد سے منہ پھیر لیا. مگر ایکا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے ہی نہیں, کوئی دوسری قوم تھی. ان کے پاس یہی نبی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا. مدین کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام بھی گئے, ٹھیک ہے, مدین کے پاس تو اور بھی نبی گئے ہوں گے. ان کے پاس یہی نبی آیا. جب اس کا انکار کیا تو گویا کہ سارے رسولوں کا انکار کر دیا. آپ نے ان کو بھی وہی پیغام دیا, ناپ تول میں انصاف کرو, گھٹیا اشیاء اچھے داموں میں نہ بیچو, دہشت گردی ختم کرو. وہ بولے تم پہ جادو ہو گیا, اچھے بھلے چلتے ہوئے سسٹم کو خراب کرا دے رہے ہو, ہم کیا کریں گے, ہم کیسے چلائیں گے؟ جو آج کے مسلمانوں کا جواب ہے. تم کوئی خاص آدمی نہیں ہو, دکھتا تو نہیں ہے کوئی, کیونکہ پر لگے ہوئے ہو تو اڑ جاتے ہو یا ایک دم سے غائب ہو جاتے ہو, ایسا تو کچھ نہیں دکھ رہا. تو ہمیں جیسے لگ رہے. تو کیا لفظ بولتے تھے یہ کافر بشر, اس لیے ہم حضور پاک کو بشر نہیں کہتے. یہ مطلب نہیں کہ بشر مانتے نہیں ہیں, ہمارے نبی جن نہیں ہیں, ہمارے نبی کوئی فرشتہ ملائکہ نہیں, ہمارے نبی بشر ہیں. لیکن ہم کہتے اس لیے نہیں کہ کافروں کا طریقہ ہے یہ, اور وہ نبی کی توہین میں یہ لفظ بولتے تھے. تو مسلمانوں اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں دلائل دیے جا رہے ہو تم لوگ. تو یہ بدتمیزی سے وہ لوگ بولتے تھے کفار, یا تو اللہ نے بولا ہے کیونکہ وہ خالق ہے وہ بول سکتا ہے, یا نبی نے خود بولا ہے وہ عاجزی کر سکتا ہے, تیسرا کافروں نے بولا یہ لفظ.
اکثریت میں. اب تم جب یہ لفظ بول رہے ہو تو فیصلہ کرنا کہ تم کون ہو, اللہ ہو نعوذ باللہ نہیں, حضور پاک ہو تم نعوذ باللہ نہیں, تو پھر تم کس کیٹیگری میں جاؤ گے؟ تو یہی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی, آج تو پوری دنیا ان کی باتوں کو سچا مان رہی ہے بھائی. جو انہوں نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا, یہ قوم ٹھیک نہیں تھی, نہ ان کا سسٹم ٹھیک تھا, نہ ان کے عقائد ٹھیک تھے. دیکھ لو پوری دنیا میں تمہیں نظر تو آ رہا ہے انہوں نے کیا کیا. تو یہی تو کہتے تھے کہ تم نہ خدا ہو نہ مصطفیٰ ہو, پھر یہ لفظ کیوں بول رہے ہو؟ تو اب شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بن کر گیا تو بشر ہے, اور اوپر سے یہ بولا لگتا ہے نعوذ باللہ تم جھوٹ بول رہے ہو. آپ نے ان کی گفتگو تفسیر سے پڑھنی ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176 سے لے کے 190 تک پڑھے, خود پڑھے. اہل مدین جو تھے انہوں نے تکذیب کی پر عذاب نہیں مانگا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے سیدھا کہہ دیا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. سورۃ الشعراء آیت نمبر 187. اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دو. جاہل تھے نا, یہ نہیں سمجھے کہ وہ تو گیسز کا مجموعہ ہے, ٹکڑا تو نہیں آئے گا لیکن آئے گا عذاب اب آسمان سے ہی تمہارے لیے. فَكَذَّبُوهُ, انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ, چونکہ یہ لوگ درختوں کے جھنڈ میں رہتے تھے, سایہ ہی سایہ ہوتا تھا. یہاں سورج نے گرمی 7 دن تک شدید کر دی. اللہ کی قدرت ہے, کوئی ایسی چیز لگا دے کہ گرمی اور شدید اسی جگہ پڑے. وہ بچپن میں ہم نے دیکھا ہوگا, وہ آپ شیشہ رکھتے تھے سورج کے آگے, اس کے آگے آپ کاغذ رکھتے تھے, ٹھیک ہے, تو روشنی شیشے میں سے جب آتی تھی کاغذ کو جلا دیتی تھی. یاد آیا بچپن کا؟ تو بھائی اللہ کی قدرت ہے, وہ سارے سسٹم ایسے ہی کرتا ہے. کوئی ایسی چیز رکھ دی ہو بیچ میں, سیدھی اسی علاقے کے اوپر گرمی پڑے. تو جی 7 دن تک جو اس نے تو سکا کے رکھ دیا ہر چیز, پانی تک سوکھ گیا, پانی نہیں مل رہا, حبس بڑھ گیا. اب یہ نکلے درختوں سے, باغات سے نکلے پانی کے لیے کہ پانی ملے. ایک دم اللہ نے بادل بھیج دیا. انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ آسمان کا ٹکڑا گرا دے ہم پہ, اللہ نے بادل بھیج دی. اب بادل بھی کوئی لمیٹڈ تھا, سارا نہیں. یہ سارے اسی بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ بارش برسے گی تو ہم سب پانی پیئیں گے. آسمان سے پھر کیا ہوا, اس بادل سے شعلے برسنے لگ گئے, سب مر گئے. سایہ والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. اب ذرا آیت پڑھو. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ, سایہ والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 78 اور 79 ذرا سنی. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, درختوں والے بھی بڑے ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, جن سے ہم نے آخر انتقام لے لیا. یہ دونوں کھلے عام رستے پر ہیں. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ انہما جو ہے نا, یعنی دونوں لوط کی قوم کا علاقہ اور اصحاب الایکا کا علاقہ, یہ راہ پر ہی واقع تھا, ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے, واضح راستے کے اوپر ہے. اب سوال یہ ہے, کیا حضرت شعیب علیہ السلام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں؟ مشہور تو یہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی, اور آج تک یہی سنا مقررین سے, اور بیان بھی ہم نے یہی کیا. التحریر والتنویر کتاب کا نام ہے, تفسیر کا نام ہے. ابن عاشور نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے فورا سے نکاح کیا. اسی طرح آپ کو اور کتب میں بھی ملے گا. حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ میں اس سوال کو کیوں اٹھا رہا ہوں, وہ یہ کہ جب ہم نے شجرہ پہ غور کیا, مستند اور مشہور کتب میں جو شجرہ ہے وہ یوں ہے, شعیب بیٹے ہیں میکائیل یا میکیال کے, وہ بیٹے ہیں یشجب یا یشجر کے, وہ بیٹے ہیں مدین کے, اور مدین بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. اس حساب سے تو حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قریب کا زمانہ ہے. ابن اساکر نے بھی یہ لکھا, جو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کے نبی ہیں. بعد کا مراد یعنی ان کے بعد یہ آئے ہیں نبی, مدین کے علاقے میں, ایجپٹ میں نہیں, ادھر مدین کے علاقے میں. تو یہ پھر موسیٰ کے سسر ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کی وفات کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ حضرت شعیب عربی نبی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی تو عبرانی زبان تھی. تو تم معجزہ تو کہہ کے بات ختم کر سکتے ہو, لیکن ظاہراً دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی, شعیب علیہ السلام عربی ہیں. تو کوئی ایسے شعیب ہیں کہ جو اس زبان کو سمجھتے ہوں, عبرانی کو, جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے اور جن کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی. ابن کثیر اور سعدی نے اپنی تفاسیر میں یہی لکھا کہ آپ کے سسر یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ رہتے تو مدین میں تھے, نام بھی شعیب تھا, لیکن وہ شعیب علیہ السلام یہ نہیں ہے جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے, کیونکہ یہ تو بہت عرصہ پہلے ان سے دنیا سے جا چکے. بات کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم تک تو وہی باتیں ہیں کہ جو تاریخ میں ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے 242 سال تک یہ جیے. جب وہ قوم پر عذاب آ گیا, دونوں مر گئے, تو آپ وہاں سے موو ہو گئے. جی
کیونکہ وہ تو ساری قوم تباہ ہو گئی. جو مسلمان جو ایک گروہ تھا، جماعت تھی، وہی بچی. آپ الگ رہنے لگے ان سے. آپ کا قیام کہتے ہیں کہ تھا اردن میں ہی، وہیں آپ کا وصال ہوا. مشہور یہی ہے. کہا جاتا ہے کہ وادی شعیب میں آپ کی قبر مبارکہ ہے، آج بھی آپ کو نظر آئے گی. اچھی جگہ بنائی ہے، آپ جائیے گا ضرور کبھی. کچھ کا کہنا ہے کہ جب عذاب آیا تو آپ ساتھیوں سمیت مدین سے تبوک چلے گئے. مدین اور تبوک سے سفر کرتے ہوئے آپ مکہ آ گئے. تبوک سعودی عرب کا علاقہ ہے نا، تو تبوک سے مکہ آ گئے اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہی رہنے لگے. اور ان کی قبر، آپ کی قبر اور ان کی قبریں دار الندوہ اور دار بنی سہم کے درمیان ہیں. وہاں بن منبہ کی بھی روایت یہی ہے کہ آپ کا وصال موجودہ مکہ خانہ کعبہ کے پاس ہی ہوا اور آپ کی قبر مبارک کعبہ کے مغربی جانب ہے. لیکن آپ کا مشہور مزار جو ہے وہ جورڈن کے اندر، اردن جسے کہتے ہیں، جورڈن کے اندر وادی شعیب میں ہے. وہاں بہت خوبصورت مزار بنایا گیا. تو ہماری طرف سے ان کی بارگاہ میں نذرانہ الفاتحہ.